أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے کو ایک حدیث شریف کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جس میں 5 گناہ اور ان کے دنیاوی نقصانات کا ذکر تھا. 5 گناہ اور ان کے نتیجے میں دنیا میں ان کے جو نقصانات ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا، اور ان میں سے 2 گناہوں کے بارے میں اور ان کے نقصانات کے بارے میں کسی قدر وضاحت کر دی گئی تھی. 2 نہیں بلکہ 3 گناہوں کے بارے میں وضاحت کر دی گئی تھی کہ جب یہ گناہ ہوں گے تو یہ نقصانات بھی ضرور ہوں گے، اور وہ نقصانات ہمیں پیش آ رہے ہیں. آج ان میں سے باقی 2 گناہوں کا انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا، اور ان کا بھی جو نقصان ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم سنیں اس کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لیں. اگر کسی گناہ کا ذکر ہو تو دیکھیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہو رہا ہے تو سچی توبہ کر لیں، آئندہ بچنے کا اہتمام کریں تاکہ اس کے دنیاوی نقصانات سے بھی ہم بچ سکیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق دی ہے. اور اگر کسی نیک عمل کا ذکر کیا جائے اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو اس کے متعلق بھی ہم اپنا جائزہ لیں کہ وہ نیک عمل ہمارے معمول میں ہے یا نہیں، اور ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں. اگر عمل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق بخشی، اور اگر اس پر عمل نہیں ہے تو عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہمارا اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اور بیان سننے اور سنانے کا اصل مقصد ہے. پہلے میں اسی حدیث کا خلاصہ کر دوں تاکہ جو 5 گناہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں وہ
تازہ ہو جائیں اور اللہ کرے کہ وہ ذہن میں بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 10 ہی صحابہ جمع تھے، اور آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم 5 باتیں دیکھو، یعنی 5 گناہ ہوتا ہوا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، میں اس سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ان گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچائے، کیونکہ وہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب وہ ہوں گے تو ان کے 5 دنیاوی نقصانات بھی ضرور ہوں گے۔ فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، بے راہ روی اور بے شرمی کی باتیں عام ہو جائیں گی تو ان میں طاعون پھیلے گا، ان میں طاعون کی وبا آئے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں ان کے اندر پھیلیں گی اور آئیں گی کہ جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہ تھیں، یعنی ان کے باپ دادا کے زمانے میں بھی کبھی ایسی کوئی بیماری نہیں آئی تھی، جیسا کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے وہ بیماری بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ اس کی میں تشریح پہلے کر چکا ہوں۔ دوسرا اور تیسرا گناہ ہے ناپ تول میں کمی۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ کوئی چیز تول کر بیچے تو پوری تول کر دے، اپنا ترازو صحیح رکھے، کانٹا صحیح رکھے، اور پھر جو جتنا مانگے، تو جس طرح آپ پیسے پورے لینے کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اگر وہ تول کر بیچنے کی ہے تو صحیح تول کر بیچیں، ایک رتی بھی کم نہ کریں، ایک ماشا بھی کم نہ کریں۔ اسی طرح جو چیز آپ ناپ کر بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی ٹھیک ناپ کر بیچیں، اور ان دونوں میں واجب تو برابر دینا ہے، لیکن ذرا سا زیادہ دینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ وبال آیا ہے کہ جس قوم کے اندر ناپنے اور تولنے میں کمی آئے گی تو وہ قحط میں مبتلا ہوں گے، اور قحط کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت اور یہ ہے کہ بھئی پیداوار ہو ہی نہیں رہی، کہیں اور سے بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے، تو یہ عام طور پر اسے قحط کہا جاتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں جب چیزوں کے آنے جانے کے ذرائع بہت ہی محدود تھے تو کسی علاقے میں جب قحط پڑ جاتا تو بیچارے لوگ یا تو نقل مکانی کرتے تھے ورنہ بھوکے مر جاتے تھے۔ انسان تو انسان، جانور بھی بھوکے مر جاتے ہیں، اور اب بھی کبھی کسی دنیا کے علاقے میں اس قسم کا قحط پڑ جاتا ہے کہ لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے قحط کی کہ کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں لیکن بہت مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ صورت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ ہم روز بروز دیکھتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اتنی بڑھ رہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا خریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور انہیں بچھونے پہننے کی چیزوں کا بھی خریدنا مشکل ہو رہا ہے، اور دن دوگنی رات چوگنی مہنگائی ہو رہی ہے، تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے ہمارے اندر، اس کا یہ وبال ہے اور دنیا میں اس کا یہ نقصان ہے، لہذا اس گناہ سے بچنا چاہیے تاکہ مہنگائی ختم ہو، چیزیں سستی ہوں۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، زکوٰۃ فرض ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان پر بارش بند ہو جائے گی، پھر بارشیں نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر ہوں گی تو جانوروں کی وجہ سے ہوں گی، کیونکہ جانور بے زبان ہیں، غیر مکلف ہیں،
بارش ہوگی تو ان کی طفیل ہوگی ورنہ بارش نہیں ہوگی. تو یہ گناہ بھی، یہ وبال بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سالہ سال سے بارشیں نہیں ہو رہی، پچھلے سال ہوئی ہیں الحمدللہ، تو وہ سمجھ لو جانوروں کی طفیل ہوئی ہیں. ورنہ ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینے کا رواج بہت کم، بہت ہی کم ہے. اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا. اور پانچواں گناہ اور اس کا وبال یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم کسی سے معاہدہ کرنے کے بعد اس کو توڑے گی تو اس کے نتیجے میں دشمن مسلط ہوگا، پھر ان پر دشمن حملہ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو خاک میں ملا دے گا. تو اس کے بھی خطرہ ہم پر منڈلا رہا ہے. یہ خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور تلوار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی ہے. ہمارے پڑوسی بھارت جو ہے وہ آئے دن حملے کرنے کی کہتا رہتا ہے. یہ خطرہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. اگر ہم نے اس گناہ کو نہ چھوڑا اور سچی توبہ نہ کی تو کسی اور بھی حملہ ہو سکتا ہے اور کسی اور طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب یہ پائے جائیں گے تو ان کا جو نقصان ہے وہ یقیناً سامنے آئے گا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے. تو حضور کے زمانے میں تو یہ گناہ نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کی پیشین گوئی فرمائی، لیکن ہمارے زمانے میں یہ 5 گناہ بھی ہو رہے ہیں، اس لیے اس کا جو نقصان ہے اور اس کا جو وبال ہے وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لہذا ایک گناہ یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال زکوٰۃ کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرے. زکوٰۃ ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو. اور صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی ملکیت میں آج کل کے اعتبار سے 75,000 روپے موجود ہوں. یہ 75,000 روپے کی مالیت کا سونے کا یا چاندی کا زیور موجود ہو یا دونوں کا زیور موجود ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت اس کی ملکیت میں ہو. جس چیز کا وہ کاروبار کرتا ہے، جیسے کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دواؤں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کرسیوں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی مٹھائی کا کاروبار کرتا ہے، تو جو چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے اور جس چیز کا اس نے کاروبار اختیار کیا ہوا ہے اس کے اندر جو مال تجارت ہے اس کی مالیت 75,000 روپے یا اس سے زیادہ ہو تو ایسے مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اور جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 2.5%، اور اس کے اندر 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے. جس تاریخ میں کسی مسلمان کی ملکیت میں 75,000 روپے آج کل کے اعتبار سے موجود ہوں، چاہے نقد کی شکل میں، چاہے سونے چاندی کی شکل میں، اور چاہے مال تجارت کی شکل میں موجود ہوں، تو جس تاریخ میں اتنے پیسے کسی کی ملکیت میں آئیں اسی تاریخ سے اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے. اور اصل زکوٰۃ کا سال چاند کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے. جیسے مثلا 1 رمضان یا 1 شوال یا 1 ذوالحجہ یا 1 محرم یا 15 محرم، 15 شعبان، 15 شوال، اس تاریخ میں کسی کی ملکیت میں 75,000 روپے آ گئے تو ایک تو صاحب نصاب ہو گیا، دوسرے اس کے زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. اس طرح سے جب اگلا سال آئے گا 1 رمضان یا 1 شوال یا 1 ذوالحجہ یا 15 رمضان، 15 شوال، 15 محرم، 15 ذوالحجہ وغیرہ،
تو جب وہ 1 سال گزرنے کے بعد وہ تاریخ آئے گی تو اس پر واجب ہوگا کہ اپنے زکوٰۃ کا حساب کرے، اپنا چٹھا جوڑے۔ اگر مال کاروبار کرتا ہے تو اپنی دکان میں جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ اسٹاک میں ہو، گودام میں ہو، چاہے دکان میں ہو یا کہیں اور رکھا ہوا ہو، سب کی مالیت جوڑے۔ زیور ہے تو اس کی مالیت کسی سنار سے معلوم کرے، کیش تو آدمی خود ہی گن لیتا ہے۔ تو مثلا کسی کی ملکیت میں 1 سال گزرنے کے بعد 1 لاکھ روپیہ ہے، تب 1 لاکھ پر 2500 زکوٰۃ فرض ہے۔ 2 لاکھ ہے تو 5000 اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو 75,000 روپے آج کل کے زمانے میں نیو سے کہنا چاہیے کہ 90% لوگوں کے پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی، 79% لوگوں کے پاس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہو اور جس چاند کی تاریخ میں وہ صاحب نصاب بنا ہے، اس کے 1 سال گزرنے کے بعد، اب اس تاریخ میں جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور کوئی زمیندار ہے، جیسے ہمارے ملک میں زمینداری بھی بہت ہوتی ہے، جس کے اندر غلہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر 2 قسم کے زمیندار ہیں، ایک زمین پھلوں والی ہوتی ہے جس میں پھلدار درخت ہوتے ہیں، دوسری زمین وہ ہوتی ہے جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس کے اندر گندم ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، جوار ہوتا ہے، باجرہ ہوتا ہے، مکئی ہوتی ہے، دوسرے غلے ہوتے ہیں، دالیں ہوتی ہیں۔ تو زمین کی پیداوار پر چاہے وہ پھل کی صورت میں ہو یا غلے کی صورت میں، اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام ہے عشر، اسے کہتے ہیں عشر۔ اور زمینیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر پانی پیسے دے کر کے، آبیانہ دے کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے نہروں کے ذریعے جو پانی آتا ہے اس میں زمینداروں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کے اندر 20% واجب ہوتا ہے، یعنی 20 من میں 1 من، 20 من میں 1 من۔ اور کچھ زمینیں جو آسمان کی بارش کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں، قدرتی ندی نالوں سے پانی آتا ہے اور اس سے ان کو زمین سیراب کرتے ہیں، پیسے کوئی خرچ کرنے نہیں پڑتے، اس کے اندر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جیسے بلوچستان کے علاقے میں جو ہماری زمینیں ہیں زیادہ تر وہ ایسی ہی ہیں کہ وہاں کوئی دریا نہیں ہے، وہاں کوئی نہریں نہیں ہیں، وہاں پہ یہ تو ٹیوب ویل سے زمین سیراب کرتے ہیں یا پھر زیادہ تر بارش کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ تو ٹیوب ویل کے ذریعے جو سیلاب ہوتے ہیں وہ تو پہلی قسم میں آ جاتے ہیں، اس میں 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور جو بارش کے پانی سے زمینیں آباد ہوتی ہیں اور اس میں جو غلہ اگتا ہے اس میں 10واں حصہ عشر کے اندر واجب ہوتا ہے، 10 من میں 1 من، 10 من میں 1 من، تو اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے ورنہ 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ عشر جو ہے یہ زمین کے پیداوار کی زکوٰۃ ہے، یہ اس کو عشر کہتے ہیں، یہ دونوں کی دونوں فرض ہیں۔ اب ہمارے کتنی ملک کے اندر زمینیں جس کے اندر لاکھوں من غلہ پیدا ہوتا ہے، کتنے بے شمار باغات ہیں، ہر قسم کے پھلوں کے باغات ہیں جس میں لاکھوں اور ٹنوں پھل الحمدللہ پیدا ہوتا ہے، لیکن عشر ادا کرنے والے بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر بھی اگر کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ ایسے ہی ہمارے شہر میں کتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں، کتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں، کتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں، کتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، کتنی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں جو اربوں خربوں کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والے آٹے میں نمک کے برابر کہنا بھی مشکل ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تنگ دستی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیداوار ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے، کبھی آندھی آ جاتی ہے، کبھی بارش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فصلیں خراب ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ زکوٰۃ نہ دینا ہے۔
ورنہ زکوٰۃ میں اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ بلا شبہ ایک بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے۔ جیسے نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، ایسی زکوٰۃ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے مال سے ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ یہ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بڑے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور دنیا کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے تمہارا مال ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا، اس میں نہ آگ لگے گی، نہ انشاءاللہ وہ چوری ہوگا، نہ اس میں گھاٹا آئے گا، نہ اس میں کوئی نقصان ہوگا۔ ان سب بلاؤں سے اور ان سارے نقصانات سے وہ مال محفوظ رہے گا جس میں پائی پائی کا حساب ادا کیا گیا ہو، حساب کر کے زکوٰۃ دی گئی ہو، وہ محفوظ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور برکت یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 10 گنا تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بعض دفعہ اللہ پاک اخلاص کی وجہ سے، مال کے حلال ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے سے دنیا کے اندر یہ وبال آتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ نقصان آتا ہے کہ وہ مال محفوظ ہی نہیں رہتا، وہ مال محفوظ نہیں رہتا، نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ رات دن محنت ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کاروبار میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ جب حساب کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ حساب کر کے نہیں دی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اول تو زکوٰۃ نہ دینے کا عام رواج ہے، عام طور پر عام مسلمان بالخصوص خواتین اپنے زیورات کی زکوٰۃ بہت کم نکالتی ہیں، جو نکالنے والی ہیں وہ بہت ہی کم ہے، نہ نکالنے والی خواتین اور زکوٰۃ نہ نکالنے والے مرد بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک تو اس کا وبال آنا ہی آنا، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا ان میں بھی اکثر ایسے لوگ ہیں جو اندازے سے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی زکوٰۃ کے اندر بھی باقاعدہ حساب کرنا ضروری ہے، جیسے نماز الٹپ پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وضو ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نماز کا وقت آیا یا نہیں۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہ کھڑے ہو گئے فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لی، ظہر کی نماز عشاء میں پڑھ لی، تو الٹپ نماز پڑھنے سے نماز نہیں ادا ہوگی۔ ایسی زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے سالانہ کاروبار کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے چٹھا جوڑا جاتا ہے اور باقاعدہ پائے پائے کا حساب کر کے دیکھا جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے اس کا حساب ضروری ہے، اور پھر صحیح حساب کر کے پھر 2.5% کے اعتبار سے پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ادا کرنے میں بھی ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی، وہ یہ کہ جو زکوٰۃ حساب کر کے دیتے ہیں وہ مستحق تلاش نہیں کرتے، وہ مستحق تلاش نہیں کرتے۔ ضرورت مند اور ہوتا ہے، مستحق اور ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، اسے مزید 5 لاکھ کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت مند ہے۔ کوئی ایسی اس کو ایمرجنسی ہے کہ اس کے پاس 5 لاکھ ہیں، اس سے اسے کام نہیں چل رہا، اسے مزید 5 لاکھ کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت مند ہے، یہ مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ 5 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں موجود ہے، 75,000 تو نصاب ہے زکوٰۃ کا، تو خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن لوگ ایسے ضرورت مندوں کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسی تنظیموں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسے اداروں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، رفائی کام کرنے والوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا شرعی مصرف ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ جب زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی تو زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ بھی ہوگا، اور زکوٰۃ کا جو نقصان ہے وہ بھی سامنے آ کر رہے گا۔ تو ہمارے یہاں ضرورت مندوں کو بھی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے جو بعض دفعہ مستحق بھی نہیں ہوتے، اور مستحق اسے کہتے ہیں جس کی ملکیت میں 75,000 روپے بھی نہ ہو، اتنی مالیت کا مال تجارت بھی نہ ہو، اتنی مالیت کا مال تجارت بھی نہ ہو، سونا چاندی بھی نہ ہو، نیز
اس کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ فالتو ساز و سامان، یہ بہت اہم بات ہے یہ کہ اس کی ملکیت میں سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جو 75,000 روپے سے کچھ اوپر ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، لیکن گھر میں فالتو سامان پڑا ہوا ہے۔ وہ فالتو سامان بھی ایسا ہے جو کہ پرانا ہے، ناکارہ ہے، قابل استعمال نہیں ہے، ایسے اسٹور میں جمع ہے، یہ چھت پہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی مالیت دیکھو تو 75,000 روپے سے زیادہ کی ہے، تو یہ بھی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی تحقیق کے ہمارا ہر آدمیوں کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، تو بھائی مستحق تلاش کرنے والے بہت کم ہیں۔ زکوٰۃ تو دینا آسان ہے، لیکن مستحق دیکھ کر کے اس کو پہنچانا یہ فرض ہے۔ جب تک مستحق تک نہیں پہنچائیں گے ہماری زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اکثر بغیر حساب کے اندازے سے دینے والے ہیں، اور پھر جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ مستحق کو نہیں دیکھتے، ضرورت مند کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے وہ بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شمار ہو کر کے زکوٰۃ کا جو دنیاوی عذاب اور وبال ہے وہ اس میں دوچار ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لو کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی آپ گھر گھر تنگ دستی کا شکار ہے، گھر گھر تنگی ہے، گھر گھر پریشانی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر صحیح مسلمان صاحب نصاب اپنی اپنی زکوٰۃ حساب کر کے نکالیں اور پھر مستحقین کو تلاش کر کے ان تک پہنچائیں تو ملک میں غربت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بھی غریب نہیں رہے گا دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ لیکن اب تو دیکھو محلے محلے گھر گھر تنگ دستی کا رونا ہے، ضروری چیزوں کی خریداری بھی مشکل ہو رہی ہے، کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے، تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ ٹھیک نہیں ادا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کا فریضہ صحیح ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے دنیاوی نقصانات سے ہی بچیں اور آخرت کے نقصانات سے ہی بچیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔